الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. معزز الإنسان علماء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان، چند منٹ میں آپ سے عمرہ اور حج کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے حج کر چکے ہیں، تو پھر اس کی فضیلت کی سننے کی کیا ضرورت ہم سے؟ فضیلت تو نہیں سنائی جائے، جو لوگ اس سے دور ہو، جو قریب ہو چکے ہیں، جو حج کر چکے ہیں، پھر ان کو کیا بتانے کی ضرورت؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کسی عبادت کو، اس کی فضیلت کو ٹارگٹ رکھ کر، اس کی فضیلت کو سامنے رکھ کر اپنی عبادت کا اسے ہدف بنا کر کے اگر آپ کریں گے تو آپ کی عبادت میں جو لذت آئے گی وہ کچھ اور ہوگی، اور اس کی عبادت کے مقام اور مرتبے کو سمجھے بغیر، اس کی حیثیت کو سمجھے بغیر اگر اس عبادت کو ادا کریں گے تو اس کی صورت کچھ اور ہی ہوگی۔ یہ فریضہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے معاملے میں بہت آگے، بہت کچھ پیسے والے ہوں، بڑی بڑی پراپرٹیز کے مالک بھی ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اپنے گھر کی زیارت کا شرف نہیں لکھا، نہیں جا سکے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان بنا لیا، وہ تھوڑی پوجی ہونے کے باوجود وہاں پہنچ کے اور واپس آ گئے ہیں۔ جو قابل مبارکباد ہیں وہ جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، مسلمانوں کے قبلہ کی زیارت کے لیے کیا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی شرف کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ شرف آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، اس سے بچا کر رکھیے، یہ ریاکاریوں کی نظر نہ ہو رہی، یہ دکھاوے کی نظر نہ ہو جائے کہ آپ کی ساری محنتیں دھری کی دھری، جس قدر ممکن ہو آپ اسے ریاکاری سے بچائیے گا، دکھاوے سے بچائیے گا، کیونکہ بہت کچھ محنتیں آپ کو کرنی۔ میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا فضیلت کے ساتھ ساتھ، ہمارے وہ تجربات ہیں جو ہم نے سالوں جو ہم اس سرزمین پر گزارے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ حج اور عمرہ کے فضائل کے تعلق سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات، یہ عبادت عام دنوں میں نہیں کی جا سکتی ہے، خصوصاً حج عام دنوں میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کر لیں، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر مہینے کیے، انہی کے اندر آپ حج کر سکتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، کچھ معلوم مقدر شریعت کی طرف سے متعین شدہ مہینے ہیں جس کے اندر ہی حج کیے جا سکتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، اور جس پر حج فرض ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت میں جسے شرف حاصل ہو جائے، جو اس کا عازم ہو وہاں جانے کے لیے نیت بنا چکا ہو، اس کے سارے انتظامات کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں یہ کوئی عام سا سفر نہیں ہے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ آپ پارک میں نہیں جا رہے، آپ گھومنے نہیں جا رہے ہیں، یہ سفر عبادت ہے۔ ان جگہوں کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں جن جگہوں کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنا عبادت کی طرف سے جائز۔ 3 مساجد کا سفر عبادت کی طرف سے کیسا ہے، ان میں سے 2 کی زیارت کا شرف انشاءاللہ وہ چیز آپ کو حاصل ہوگا، اور وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ عزیز، اور اسی طرح شہر مدینہ، مدینہ الرسول میں مسجد نبوی،
جس کی تعمیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، اور پھر تو شاید محمد ہر مدنی کے روتحال کو اس کے آداب کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ حج فرض ہوا اور اس کے عازم ہو کے اس راستے پہ نکل گئے ہیں، آپ حج کے سفر پہ ہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے آپ کا حج باطل ہو جائے۔